بابر ویسے کپتان کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ اتنا ٹائم اس کو ملا ہے، اس طریقے سے اپنی کپتانی کو نہیں منوایا. جو کرنٹ ہمارا بالنگ اٹیک ہے آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں اس کو؟ شاداب کہاں لیگ کر رہا ہے. اعظم نے 14 میچ یا 15 ہو گئے ہیں، اس نے ابھی تک 100 رن ٹوٹل نہیں کی. ڈو یو تھنک پاکستان کم بیک کر پائے گا اور انڈیا کو ٹف ٹائم دے پائے گا؟ ڈیفینیٹلی انڈیا اسٹرانگ ہے. آپ کا پہلا ٹور انگلینڈ کا، وہاں پر ایک حادثہ ہوتا ہے، آصف، عامر اور بٹ. ہماری بس پہ انڈے بھی پھینکے گئے. جب فائن لیگ پہ یا باؤنڈری لائن پہ کسی کو پانی دینے جانا ہے تو ہمیں باقاعدہ پاؤنڈز آگے کیے جاتے تھے. ہم اکثر موازنہ کرتے ہیں بابر کا اور وراٹ کوہلی کا. کوہلی بہت آگے. ہائی لائٹس آپ نے دیکھی، یہ سابق ٹیسٹ کرکٹر اظہر علی ہیں. اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے ان سے باتیں کی ہیں پاکستان کی موجودہ پرفارمنس کے حوالے سے جو ورلڈ کپ میں جاری ہے. ہم نے اظہر علی سے بابر اعظم کی کپتانی پر بھی بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ کپتان کیسے ہیں، کہاں کہاں پر ان میں آپ کو خامیاں نظر آتی ہیں. اظہر علی نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا کہ جیسے ہی ان کا کریئر سٹارٹ ہوا تھا تو ایک سپاٹ فکسنگ کا جو مسئلہ تھا وہ وہاں پر پیدا ہوا اور پھر کیا کیا مشکلات سامنے آئیں، کس طرح سے انہوں نے وہاں پر چیزوں کو فیس کیا، لوگوں نے کیسے ان کو ٹیز کیا، ہوٹ کیا. یہ سب باتیں اور بہت کچھ آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں سننے کو ملیں گی، تو اس پوڈ کاسٹ کو آخر تک دیکھیے گا. السلام علیکم اظہر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. یو ایس اے سے ہارنے کے بعد بھی ٹھیک ہے. دیکھیے، لائف گوز آن. آئی فیل کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے پاکستان کرکٹ کے ساتھ یہ اتار چڑھاؤ بہت زیادہ دیکھے ہوئے. اور آئی تھنک کہ یو ایس اے کی ٹیم فرسٹ ٹائم کوالیفائی ضرور کی تھی، لیکن آئی فیل کہ ان کی ٹیم اتنی بری نہیں تھی جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یار بہت بڑی ہار ہے. اس سے ہلکی ٹیموں سے ہم ورلڈ کپ کے میچز ہار چکے ہیں. جو بنگلہ دیش کی ٹیم 99 کے ورلڈ کپ میں کھیلی تھی وہ اس کے مقابلے میں کافی ہلکی ٹیم تھی، اور 50 اوور فارمیٹ میں ہم ان سے کافی اچھے خاصے مارجن سے ہار گئے تھے. تو کرکٹ میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اوبیسلی جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح نیدرلینڈز نے ہرا دیا تھا ساؤتھ افریقہ کو لاسٹ ٹائم، اور آپ کو ایک قسم کی فیور ہی مل گئی تھی ان کی طرف سے. ہاں، تو ہو جاتا ہے، لیکن آئی فیل کہ بہت ساری ہم نے کل ایک ہوتا نا کہ یار ٹاس ہار گئے، پچ برا تھا اور آپ بالکل آگے لگ گئے، اور ایک انفارچونیٹ سا سینیریو ہو گیا، آپ میچ ہار گئے. لیکن آپ کے ہاتھ میں گیم جب ہوتی ہے اور اس کے باوجود آپ اپنی غلطیوں سے میچ ہارتے ہو تو اس وجہ سے کویسچن زیادہ ریز ہوتے ہیں. میرے لیے ڈس اپوائنٹمنٹ یہ زیادہ تھی کہ ہم جس طریقے سے میچ ہارے ہیں، جس طرح کی مسٹیکس ہم نے کی ہیں، وہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم اکثر بات کرتے ہیں کچھ چیزیں کنٹرولیبل ہوتی ہیں اور کچھ کنٹرولیبل نہیں ہوتی ہیں، مطلب جیسے ویدر کنٹرولیبل نہیں ہوتا، لیکن کل تو چیزیں کنٹرولیبل تھیں، ہم کیوں نہیں کر سکے؟ دیکھیے، میں نے وہی بات کی نا، ڈس اپوائنٹمنٹ سب سے زیادہ اسی وجہ سے کہ اگر ہم کمپیئر کریں اپنے ایکسپیرینس کو یو ایس اے کے ایکسپیرینس کے ساتھ تو بہت ڈفرینس ہے. ان کے پلیئرز زیادہ سارے ایکسپرٹس ہیں اور ایک آدھے پلیئر کے علاوہ، تو انہوں نے کرکٹ کھیل رکھی ہے، اس لیے ان کی کہیں نہ کہیں آپ کو کوالٹی بھی نظر آ رہی تھی. لوکل پلیئرز ان کے زیادہ نہیں تھے، اگر ہوتے تو شاید آپ کو اور زیادہ ڈفرینس نظر آتا ہے. لیکن پھر بھی کہاں ہمارا ایک کنسسٹنٹلی ہم آپ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہیں، اگینسٹ ٹف ٹیمز کھیلتے ہیں، اور جو ڈفرینٹ سینیریوز سے ہم گزرے ہوتے ہیں، تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ یار اس سچویشن میں آپ بہتر طریقے سے رسپونڈ کرو گے، بیٹر ڈیسیجنز لو گے. لیکن آئی فیلٹ کہ فٹنس وائز ہو جائے، اسکل وائز بھی ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر گیم اویئرنیس، وہ بہت زیادہ لیک نظر آئی کل. جیسے جیسے آپ میچ قریب ہوتا جا رہا تھا، وہاں پہ گیم کو فنش کرنا چاہیے تھا، چاہے بیٹنگ میں ہو چاہے بالنگ میں ہو. آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس آپ بہتر کرتے تو آپ یہ میچ بڑا کمفرٹیبلی جیت سکتے تھے 20-25-30 رن سے. بالنگ میں جہاں تک میں بات کروں، فیلڈ پلیسمنٹ آپ نے کچھ رکھی ہوئی، آپ بال کچھ اور کر رہے ہیں. ابھی تک یو ایس اے میں جتنے میچز ہوئے ہیں، لینتھ بال جو اچھی جگہ پہ گرا ہوا بال ہے وہ بیٹسمین کو ٹربل کر رہا ہے، آپ کو ٹائم کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، اور وہ ہارڈ پلیس ٹو ہٹ ہے. ایک لینتھ وہاں پر آپ کر کے بال کرتے رہے، اور اس میں پاکستان نے جب بھی بال کی ہیں تو بیٹسمین کو پرابلم ہوئی ہے اور رنز بھی نہیں بڑھے. ساری باؤنڈریز آپ نے اوور پچ بالز پہ یا وتھ دی ہے جب آپ نے، یا آپ نے لیگ سائڈ پہ بال کیا تب آپ کو باؤنڈریز پڑی ہیں. اور پھر آپ ایک فیلڈ رکھتے ہیں، مڈ آف کو اوپر رکھ کے آپ فل بال کرنے جاتے ہیں، تو آپ کو چانس ہے کہ آپ کو مڈ آف کے اوپر سے شاٹ لگے گی. تو آپ اس میں مڈ آف کو پیچھے رکھ کے، وہ اگر آپ نے یارکر کرنا ہے آپ کو مڈ آف پیچھے رکھنا چاہیے. کوئی اور فیلڈر آپ اوپر بلا سکتے ہیں، پھر آپ وکٹ ٹو وکٹ بال کریں، تاکہ اگر تھرڈ مین آپ نے اوپر رکھا ہوا ہے تو آپ کو جو ہے وہ وہاں پر باؤنڈری نہ لگے. تو آئی تھنک کہ بڑی جگہ پہ پینک نظر آئے ہم جب گیم قریب چلی گئی، اور اسپیشلی سپر اوور میں بھی ہم کافی چیزیں ایسے دیکھ سکتے ہیں اور ڈسکس کر سکتے ہیں جس میں ہماری ٹیم بکھلائی بھی نظر آئی، کیونکہ وی ور ایکسپیکٹڈ ٹو ون.
اور ون کمفرٹیبلی. لیکن جب وہ ایسی سچویشن بنی وہاں پہ جائے کہ تھوڑی سی کامنس دکھاتے, اپنے ایکسپیرینس کو, اپنی اسکلس کو ایگزیکیوٹ کرتے, وہ ہم نہیں کر پائے. اچھا, اب چونکہ بالنگ پر ہم نے کافی بات کی ہے, پاکستان کے بالنگ اٹیک کو ہم بینگ اے پاکستانی تو نمبر 1 ریٹ کرتے ہیں نا, بینگ اے کرکٹر اینڈ بینگ این ایکس کیپٹن جو کرنٹ ہمارا بالنگ اٹیک, آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیے, نمبر 1 بالنگ اٹیک بنتا ہے پرفارمنس سے. جب آپ کی پرفارمنس نیچے آتی ہے پھر آپ نمبر 1 نہیں رہتے. میرے خیال میں ان میں کیپیبلٹی ہے نمبر 1 بننے کی. ایک ٹائم پہ میں بھی سمجھتا تھا وائٹ بال کرکٹ میں اسپیشلی ہمارا بالنگ اٹیک دنیا میں سب سے بہتر ہے. صحیح ہے. لیکن وہ 1-1.5 سال ایسی سچویشن رہی, جیسے لانگر فارمیٹ زیادہ کھیلنا پڑا ان کو, لائک 50 اوور ورلڈ کپ آ گیا, پہلے T20 ورلڈ کپ بیک ٹو بیک ہوئے, آپ کی پرفارمنس ایسی لگ رہی تھی کہ یار ان جیسا وائٹ بال میں بالنگ اٹیک نہیں ہوگا. لیکن جیسے 50 اوور میں کرکٹ ٹرانسفر ہونا شروع ہوئی ہے, آپ کا ایک بالر کر کے اس ٹاپ کے بالنگ اٹیک سے کم ہوتا گیا. پھر شاہین رہ گیا, پھر شاہین کی انجری آ گئی تھی, پھر نسیم کی انجری آ گئی تھی, پھر ایک دفعہ جب بکھرے تو ابھی تک دوبارہ اکٹھے نہیں ہو پائے. ان ٹرمز آف کسی کی ردم اس طرح کا نہیں ہے, کسی کو لوگوں نے اب تھوڑا سا کھیل کے تھوڑا سا ان کو وے آؤٹ نکلا ہے کہ کس طرح اس کو کھیلنا ہے. تو آئی تھنک کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب امپروو نہیں کرتے آپ, جب تو آپ کی چیزیں فیور میں جاری ہوتی ہیں نا, صحیح ہے, تو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے, آپ کا آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. obviously. لیکن جب دوسری ٹیمیں آپ پہ کام کرتی ہیں اور جب آپ کو کاؤنٹر کرتی ہیں, تب اگر آپ کے پاس اویئرنیس نہ ہو, آپ کے پاس اب اگر آپ نئی چیزیں نہ سیکھیں, تو پھر یہ ایسی مثال ہے کہ جب ایز اے بیٹسمین آپ آتے ہو, آپ رنز بناتے ہو, لیکن لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے آپ کیسے رنز بناتے ہو. پھر آپ کے اوپر جب پلانز ہوتے ہیں تو پھر پلیئر کا صحیح پتہ لگتا ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر کیسے کر رہے. تو جب تک آپ ہر کنڈیشنز میں ہر طریقے سے پرفارم کرنے والے نہیں بن جاتے, تب تک آپ نمبر 1 کہلانے کے اہل نہیں ہوتے. تو آئی فیل کہ ایٹ ٹائمز انہوں نے یہ چیز گین کی تھی, لیکن اب آپ کو کہنا ہمارے لیے بھی ایز اے کرکٹ ایکسپرٹ مشکل ہے. ایبلٹی ہے, لیکن آپ نے خالی بالنگ سکلز پہ نہیں, ایگزیکیوشن پہ, اور اس کے بعد آپ نے گیم اویئرنیس سے بھی اس چیز کو اچیو کرنا ہوتا ہے. اچھا, چونکہ گیم اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں, تو اگر ہمارے لڑکے ڈومیسٹک کھیلیں گے نہیں تو ان کو گیم اویئرنیس آئے گی کیسے؟ دیکھیے, بڑا زبردست کویشچن ہے یہ. ہم 50 اوور ورلڈ کپ میں بھی بڑی ڈسکشن ہوئی اس کے اوپر, ٹی وی پہ بھی, اور کیونکہ دیکھیں, سوری ٹو کٹ یو, آپ کے ماشاء اللہ 16,000 سے زائد رنز ہیں فرسٹ کلاس میں. جی, ٹھیک ہے, تو سوائے بابر اعظم بھی بہت کم کھیلتا ہے نا فرسٹ کلاس, تو ایک تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اب اس کے پاس 3 فارمیٹ کھیلنے کی وجہ سے ٹائم نہیں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں شاداب کی یا شاہین کی یا حارث کی یا جو بھی ہمارے جو لاٹ ہے جتنی بھی, فرسٹ کلاس کھیلتے کوئی نہیں ہے, تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ وہ دیکھیں جو پلیئرز نا فورن سے آئے, کھیلے, اور انٹرنیشنل لیول جیسے PSL سے کھیل کے چلے گئے, تو ان کو وہ سفر طے نہیں کرنا پڑا. جب آپ کو سفر طے نہیں کرنا پڑتا تو پھر آپ, جیسے بابر ہے نا, اس نے ایک سفر طے کیا ہے. اس نے ڈومیسٹک کرکٹ, ٹھیک ہے, اس نے فرسٹ کلاس بہت زیادہ نہیں کھیلی تھی, گریڈ 2 کھیلی تھی, اس میں 3 ڈے گیمز ہوتے ہیں. پھر انڈر 19 میں اس نے کھیلا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ ٹورس کیے ہوئے. وہ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا, اسی لیے اس کو شروع میں ٹیسٹ میں تھوڑا سا پرابلم ہوا تھا, کیونکہ وہ لانگر فارمیٹ اتنا نہیں کھیلا ہوا تھا 4 ڈے کرکٹ, لیکن اسٹل اس کے بیک اپ میں کرکٹ موجود تھی. لیکن پھر وہ ٹیسٹ کرکٹ تو کھیل رہا ہے نا, تو فرسٹ کلاس کا ایک, بلکہ اس سے زیادہ ایک آ جاتا ہے. لیکن اب شاداب ہے, حارث رؤف ہے, یا کوئی بھی, نواز بھی ایون آن اینڈ آف کھیلتا تھا, تو ان کی کرکٹ میں آپ کو پھر جب 50 اوور میں آپ جاتے ہیں نا, تو آپ کو جو آپ کی روٹینز ہوتی ہیں, جو آپ کی جو ٹیکنیک ہوتی ہے یا اسکلز ہوتی ہیں, وہ آپ کو لانگر ٹائم کے لیے ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں. اور جب تک آپ نے 4 ڈے کرکٹ نہیں کھیلی ہوتی نا, تب تک آپ کے لیے 50 اوور بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ T20 کھیل کے آپ کی 4 اوور کی ایک اسکل بھی وہ ہوتی ہے, آپ کی ایگزیکیوشن بھی. دیکھیں, آپ نے 2 اوور کرنے اسٹاک بالنگ, اس کے بعد آپ نے یارکر سلور 1 پہ آ جانا ہے. اس طرح شاداب نے لیگ اسپن کرنی ہے, 2 اوور اس نے کرنے ہیں تھوڑا سا شاید اٹیکنگ, اور اس کے بعد اس نے رن سیونگ موڈ میں آ جانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ جب 4 ڈے یا 50 اوور کھیلتے ہیں, تو آپ نے تھرو آؤٹ ایک تو کنٹینیوسلی بیٹسمین کی ٹیکنیک کو چیلنج کرنا ہے, ورنہ 300 بال اگر وہ کھیل گیا تو 350 تو بنا دے گی نا وہ. صحیح ہے. سو آئی فیل کہ آج کل کی جو 50 اوور ہے نا, وہ آپ صرف رن سیو کر کے نہیں کر سکتے, آپ کو وکٹس لیتے رہنا ہے. اسی لیے ہمارا 50 اوور ورلڈ کپ بھی خراب گیا. اسی میں سب سے زیادہ ٹارگیٹ پھر یہ پلیئرز ہوئے کہ یہ 4 ڈے کرکٹ نہیں کھیلتے, اس لیے ان کے ایکشنز ریپیٹیبل نہیں ہیں, یہ 6 بال ایک جگہ پہ نہیں کر سکتے. اسی طرح بیٹرز پھر بھی فرسٹ کلاس کھیلتے ہیں, لیکن جو بالرز ہیں یہ سب فرسٹ کلاس کھیلتے ہیں. لیکن جو ہمارے T20 کے اسپیشلسٹ بالرز ہیں نا, یا تو کہیں نہ کہیں لیگز میں چلے جاتے ہیں, یا پھر کہیں نہ کہیں جب 4 ڈے کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بزی ہو کے انٹرنیشنل میں بزی ہوتے ہیں, یا پھر
انجری ہوئی ہوتی ہے تو آپ کا 4 ڈے کرکٹ کھیلتا نہیں ہے. آئی تھنک کہ یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے, اگر آپ نے 50 اوور یا ایون لانگ ٹائم آپ نے T20 میں بھی کرنا ہے تو آپ کا کم از کم 50-60 فرسٹ کلاس میچز کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک دفعہ آپ کھیل جائیں گے نا, تب آپ کو شاید اتنی ضرورت نہ پڑے کہ بار بار کھیلنی پڑے, کیونکہ آپ کے جو مسل میموری ہے وہ اتنی زیادہ ڈیولپ ہو جائے گی کہ آپ کو اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ عادل رشید ہے جی انگلینڈ میں تقریباً 200+ فرسٹ کلاس میچز کھیلے میں, اس کے میں 10 فرسٹ کلاس سینچری ہیں بیٹنگ میں. سو آپ دیکھیں وہ اب تو 4 ڈے کرکٹ نہیں کھیلتا, لیکن اس کی اسکل ایسی پکی ہوئی ہے کہ اگر آپ دیکھیں وہ T20 میں فلائٹ سے بال کرتا ہے, وہ بیٹسمین کو پیس سے ڈیسیو کرتا ہے, اس کے اندر اتنا کانفیڈنس. رضوان کو بولڈ جو کیا تھا میچ میں, اتنا بال اس کا ٹرن ہوا تھا, بالکل ٹرن بھی ہوتا ہے, پھر آپ کبھی تیز کرتا ہے وہ, کبھی بالکل سلو کر دیتا ہے, تو بیٹسمین کو وہ ویریشن اس کا کنٹرول ہے اس میں. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اب کنٹرول نہیں ہوگا تو جب آپ پیس ویری کرنے میں کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. یہ بندہ وہی کرتا ہے جس کے اوپر اپنی اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ عبور حاصل ہے کہ میں دونوں بالز کو کنٹرول کر سکتا ہوں, تیز والے کو بھی اور سلو والے کو بھی. لیکن اب شاداب کہاں لیگ کر رہا ہے, وہ ایک ہی پیس سے جب وہ پیس چینج کرنے جاتا ہے وہ بیڈ ڈلیوری کرتا ہے, بلکہ پیس سیم میں بھی اس سے بیڈ ڈلیوریز ہو رہی ہیں. تو آئی فیل کہ 4 ڈے کرکٹ ایک فاؤنڈیشن ہے پلیئر کی, اور وہ اگر آپ نہیں کھیلیں گے آپ اسٹرگل کرتے رہیں گے. نہیں تو یہ تو ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں بیٹھ کر, تو کیا یہ جو اوپر جو مینجمنٹ بیٹھی ہے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم 4 ڈے سے جو لڑکے لے کر بھی آتے ہیں, خرم شہزاد کی مثال آپ لے لیں, اس نے ٹیسٹ کھیلا آسٹریلیا میں, اس نے پروو بھی کیا اپنے آپ کو, سعود شکیل ہے, عبداللہ شفیق ہے, وہ نظریں نہیں آتے ہیں ہمیں. لیکن T20 کرکٹ کی ایک ریکوائرمنٹس ہیں, سب کچھ ہے, جس کی وجہ سے آپ کو دیکھیں ایٹ ٹائمز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ T20 میں جو ٹیم کھیل رہی ہے وہ ساری جو وہ والے ان کو کھیلنا چاہیے. ایٹ ٹائمز آئی فیل کہ عبداللہ شفیق بہت پوٹینشیل والے ایسے پلیئر ہیں جو T20 میں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, ان کے پاس شاٹس ہیں. سعود شکیل بھی کہیں نہ کہیں کر سکتے ہیں, لیکن ابھی آئی فیل کہ عبداللہ شفیق شاید بیٹرز میں سے ایسے ہیں جو T20 میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے سب ڈسکشن کی, یار بابر ہیں, رضوان ہے, پھر عبداللہ بھی اسی ٹائپ کے پلیئر ہیں, تو پھر ہم کاؤنٹر دوسری ٹیم کو کیسے اٹیک کیسے کریں گے. بٹ اگین پھر آپ جب وہ جتنے پلیئرز آپ نے ٹرائی کیے مڈل آرڈر میں یا کوئی ایسے پلیئرز جو تھوڑا سا اٹیکنگ ہیں, وہ پرفارم ہی نہیں کر پاتے. وہ بہت بڑا ایک پاکستان کا ڈرا بیک ہے. جس پلیئر کو آصف علی تھے, خوشدل شاہ تھے, حیدر علی تھے, اور اب اعظم خان, سائم ایوب کو ڈالا ہے, ان سب نے کسی نے بھی کنسسٹنٹلی کیا ہر تیسرے میچ میں بھی پرفارم کر کے ابھی تک نہیں دیا. تو 21 میچوں میں 15 کی ایوریج ہے اس کی, بالکل سائم ایوب کی. اور اسی طرح اعظم نے 14 میچ یا 15 ہو گئے ہیں, اس نے ابھی تک 100 رن ٹوٹل نہیں کی, 8-9 کی ایوریج ہے. ہم مشکل سے جا کے افتخار سے ہی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی پرفارمنس اس کی بہتر ہے. باقی کسی بھی ایسے پلیئر کی جو پاور ہیٹر کے طور پہ آیا, یا جسے کہتے ہیں ماڈرن ڈے کرکٹ کے حوالے سے ہم جس کو لے کے آتے ہیں نا کہ یار یہ شاید ہمارا وہ ہمارا جو باکس ہے نا ٹک کرے گا, لیکن وہ میچز میں کر نہیں پاتے, اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ. اور اس میں بہت بڑا کویشچن آتا ہے آپ کے ڈومیسٹک کے اوپر کہ آپ کی ڈومیسٹک پلیئر کی ٹیکنیک کو اور جو اس کی اسکل ہے پاور ہیٹنگ کی, اس کو کتنا ٹیسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تو آپ کو فلیٹ پچ ملے یا ڈیڈ پچ ملے اور آپ نے ٹانگ پہ بس ٹانگ کلیئر کی اور ہٹ مار دی اور لگ رہی ہیں, اور آپ نے 25 بالوں میں 60 کر دیے, 55 کر دیے, اور آپ نے 3-4 دفعہ یہ کر دیا, لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں آپ کو باؤنس بھی ملے گا, ڈفرینٹ ویریشنز بھی ملیں گی, اپ اسکلڈ بالر ملیں گے, کنڈیشنز ایسی ہوں گی ڈفرینٹ. تو پاکستان میں کیا ہم وہ پلیئرس کو وہ چیلنج دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. اس کے علاوہ PSL کو دیکھ لیں, آہستہ آہستہ اب وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, کوالٹی نیچے آ رہی ہے. تو اس میں جب پلیئر پرفارم کرتا ہے وہ میرے خیال میں کوئی شاید میرے سے ڈس ایگری کرے, بٹ میرے خیال میں PSL اب ہمیں ڈسیو کر رہا ہے پرفارمنس وائز. کوئی پلیئر ہم پرفارم کر کے جب لے کے آتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ آ کے اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا. اور اس کے بعد جو اب پول بھی دیکھ لیں جو انٹرنیشنل پلیئرز کا ہے, وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے, بڑا لمیٹڈ سا ہو گیا, اور بہت ایسے پلیئرز یا تو وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے. اب آپ پہلی پک دیکھ لیں PSL کی ہوئی تھی ڈیوڈ ولی, جنہوں نے ریٹائرمنٹ دے دی ہوئی, تو اٹ مینس کہ کرنٹ پلیئرز میں سے کوئی ایسا بڑا نام نہیں تھا PSL کے ڈرافٹ میں. سو دس از ویری چیلنجنگ, اور کچھ نہ کچھ PSL آئی تھنک کر بھی رہے ہیں کہ کوئی ایسا نئی ونڈو دیکھنی چاہیے جس میں زیادہ پلیئرز اویلیبل ہوں, جس سے ہمارے پلیئرز اپ اسکل زیادہ ہوں, کیونکہ ان کو تو وہ وہی پلیئر پرفارم کرے جو کہ آگے کھیلے. اگر آپ اس سے مزید ایکسٹینڈ کروں گا آنسر, تو اس میں ہماری اور بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں, جس کے اندر آئی فیل کہ جو فرسٹ کلاس کے اندر آپ کے
جو کوالٹی ہے اس کو کیسے آپ امپروو کریں گے. آپ بار بار ہم اپنے سسٹم چینج کرتے رہتے ہیں, بار بار ہمارا نیا کانسٹیٹیوشن آ جاتا ہے جس میں ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ ہے. بڑی انسیٹل رہی ہے پچھلے 3-4 سال کرکٹ, تو جس کا آپ نے فیس بھی کیا اس کو سارا. اچھا, اب میں چونکہ ایگری کروں گا آپ کے اس پوائنٹ سے, پی ایس ایل جو ڈکے کی جانب جا رہا ہے, اس پورے پی ایس ایل میں آپ نے ٹیلنٹ نکالا کیا ہے؟ عثمان خان, وہ بھی ایک فورن حیثیت سے آیا تھا, وہ آ گیا, اور آپ ریٹرن کروا رہے ہیں عامر کا اور اماد کا. اس پر بھی میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. اس پورے پی ایس ایل میں مجھے تو کم از کم کوئی ایسا ٹیلنٹ نظر نہیں آیا ہے. جو ٹیلنٹ تھا اسامہ میر ٹاپ وکٹ ٹیکر, اس کو آپ نے سلیکٹ نہیں کیا. محمد علی جو فاسٹ بالر تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. سو کیا فائدہ پھر ایسے لیگ کرانے کا؟ دیکھیں, میں جہاں تک سمجھتا ہوں اسپیشلی جو سلیکشن ہوئی ہے نا اس پی ایس ایل کے بعد, مطلب میں یہ کسی پہ ڈاؤٹ نہیں کر رہا کہ یار وہ کیوں سلیکٹ ہو گئے. پلیئر جو تینوں سلیکٹ ہوئے ہیں نا, عثمان خان, اماد وسیم اور عامر, جی, میں سمجھتا ہوں ان تینوں میں پوٹینشیل ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی کرکٹ ڈومیسٹک کی لاسٹ پاکستان سے کھیلیں. جی, اصل سوال تو آپ سب سے زیادہ میسج کیا جا رہا ہے. اب آسٹریلیا, انگلینڈ, ان لوگوں کو دیکھیں نا, یہ ایسے ٹیم کو پلیئر کو پک نہیں کر لیتے. آپ جو باقی پلیئرز جو محنت کر رہے ہیں ڈومیسٹک میں, جو 10 فرسٹ کلاس میچز کھیل رہے ہیں, پھر لسٹ اے کے میچز کھیل رہے ہیں, پھر T20 کمپٹیشن کھیل رہے ہیں, پھر پی ایس ایل کھیل رہے ہیں, ان سب میں وہ پرفارم کر رہے ہیں. لیکن پی ایس ایل میں یکدم سے ہائی لائٹ ہوتی ہے پرفارمنس, اور وہ کنسیڈر زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر کئی بندے ریٹائرمنٹ لے کے چلے گئے ہوتے ہیں, اور وہ اس ٹائم پہ اس وجہ سے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں کہ جو مینجمنٹ اس ٹائم پہ ہے وہ ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. سو موسٹ پرابلی جو ریٹائرمنٹس ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی یار, کہ وہ نہیں پک کر رہے, تو ہم جو ہیں وہ اپنا اوبیسلی ہر پلیئر کا یہ رائٹ ہے کہ وہ ڈیسیژن لے سکتا ہے. لیکن پھر اگر لے لیا ہے, یہ موسمی نہیں ہونا چاہیے کہ اب آگے ہے وہ مینجمنٹ جو آپ کی سپورٹ کرے گی تو آپ واپس آ جائیں. بالکل صحیح ہے, بیکاز پھر یہی ہوگا, ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا, پھر آپ ریٹائرمنٹ دے دیں گے. سو ریٹائرمنٹ از اے ویری میسو تھنگ. اگر آپ کھیل رہے ہیں نا تو پھر ریٹائرمنٹ نہیں دیں, پھر آپ چاہے کانٹریکٹ ریفیوز کر دیں, جی میں سینٹرل کانٹریکٹ نہیں لینا چاہ رہا, بٹ آپ ریٹائرمنٹ دے دیتے ہیں. اٹ مینس کہ یو کالڈ اٹ آف ایز اے انٹرنیشنل, انلیس اینڈ انٹل کہ آپ کوئی پراپر کہیں کہ اب میں واپس آیا ہوں, میں صرف ورلڈ کپ کے لیے نہیں آیا ہوں, اب میں واپس کھیلنا ہے میں نے. سو آئی فیل کہ معین علی نے ایک واحد ریٹائرمنٹ واپس لی تھی بین اسٹوکس کے کہنے پہ, وہ تو ریکویسٹ اس نے اور وہ ایگزیکٹلی وہ تھا کہ یار یہ جیک لیچ ہمارا انجرڈ ہو گیا تھا, اور پلینگ اسٹائل کے اندر معین علی فٹ ہوتے تھے, اور انہوں نے وہ کر کے, اور جیسے ہی وہ میچ ختم ہوا ہے واپس اسٹوارٹ براڈ کے ساتھ واک کرائی انہوں نے. کیا بات ہے, کیونکہ وہ نیشن کے لیے پتہ لگا کہ وہ 2-3 ٹیسٹ میچز کے لیے, اور اس فارمیٹ میں آیا ہے جس میں وہ کھیلنا ہی نہیں چاہتا. ایبسلیوٹلی, وہ پتہ لگتا ہے کہ آپ آئے ہیں. آئی ایم شیور کہ عامر اور اماد بھی اسی لیے آئے ہیں. لیکن آئی فیل کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار اگر میں نے ریٹائرمنٹ دی ہے نا, تو اوبیسلی میری ایج بھی ڈفرینٹ ہے, اور ایکسپیرینس مطلب کہ میرا کائنڈ آف اینڈ پہ تھا کیریئر. لیکن چلیں اسی سے ریٹائرمنٹ سے سوال جوڑتے ہیں. آپ کی جو ریٹائرمنٹ تھی, آپ نے پروفیشنل ڈیسیجن لیا تھا یا جذباتی اس میں فیصلہ بھی شامل تھا؟ دیکھیں, جذبات بھی اس میں شامل تھے, لیکن آئی فیل کہ یار میں نے 100 ٹیسٹ میچ کا ٹارگیٹ کیا ہوا تھا کہ میں 100 ٹیسٹ کھیل کے میں ریٹائرمنٹ دوں گا. کہ آئی فیل کہ یار میری پرفارمنس اب اس طرح نہیں ہے کہ جس میں 1.5 سال 2 سال اور کھیل سکوں یا سال اور کھیل سکوں. آئی فیل کہ جب آپ ایک ٹارگیٹ جو آپ کے اینڈ کیریئر پہ ہوتا ہے نا, جو اچیویبل لگتا ہے, بس وہ آپ وہ اچیو کر کے آپ پھر اسپیس چھوڑ دیں. اور اسپیشلی کنٹری لائک پاکستان, سب کانٹیننٹ کے اندر نا, آپ جب تھوڑا سا بھی ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں نا, یا ایون کہ آپ اپنا جو سوچا بھی ہوتا ہے نا کہ یار میں 40 ایئرس تک کھیلوں گا, 39 تک کھیلوں گا, لیکن آپ کے اوپر جب بات ہونا شروع ہو جائے نا, تو وہ پھر آپ بہتر ہے کہ اس سے پہلے تھوڑا چھوڑ دیں. اور میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ میں اپنے کیریئر کو 6 مہینے یا سال پہلے ہی چھوڑ دوں گا, انلیس اینڈ انٹل کہ کوئی بڑا ایونٹ نہ آ رہا ہو یا میرا کوئی مائل سٹون قریب نہ ہو. اگر یہ 100 ٹیسٹ قریب نہ ہوتے تو میں 6 مہینے اور پہلے ریٹائرمنٹ دے دیتا, کہ آئی فیلٹ کہ یار اب کیونکہ 1-2 ایونٹ بھی ایسے ہوئے تھے کپتانی کو لے کر بھی, اور اس کے بعد میرا تھوڑا سا آپ جب ہرٹ ہوتے ہو تو آپ کو تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی جو میرے اراؤنڈ لوگ تھے, آؤٹ آف کنٹری بھی ایسے لوگ ہیں کرکٹ سے ریلیٹڈ ہی, جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ ابھی تم میں کرکٹ باقی ہے اور کنٹینیو کرو. اس کے بعد میں نے کچھ سینچریاں بھی کی, پرفارم بھی کیا پاکستان کے لیے.
لیکن اس کے بعد جب 100 ٹیسٹ کے بعد میرا ٹوٹلی کمیونیکیٹڈ تھا کہ میں 100 ٹیسٹ میچ کھیل کے چھوڑ دوں گا. لیکن جب قریب آ گئے تو یکدم سے آؤٹ آف نو ریزن سری لنکا میں ایک ٹیسٹ میچ باہر بیٹھتا ہوں, پھر انگلینڈ کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کھیل کے اگلا پھر باہر بیٹھتا ہوں. تو پھر آئی فیلٹ کہ یار دس از ناٹ دا ٹائم کہ میں ان آؤٹ ہوں ٹیم سے. آلدو کہ کمیونیکیشن یہی تھی کہ پرفارمنس کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ہم ٹیکٹیکل چینج کر رہے ہیں. تو پھر آپ ٹیکٹیکل چینج میں اگر ایز اے سینئر پلیئر آپ آ رہے ہیں نا چینج میں, تو اٹ مینس کہ دیٹ یور ٹائم اکارڈنگ ٹو دا ٹیم مینجمنٹ از آلموسٹ اوور. تو آئی فیل کہ یار کہ اس سے پہلے کہ لوگ یہ بات کریں کہ یار کب چھوڑے گا یہ, سو آئی فیلٹ کہ کچھ لوگ یہی کہیں کہ یار تھوڑا سا اور کھیلنا چاہیے تھا آپ کو. سو دیٹ از ویئر کہ میں آئی آلویز فیلٹ دیٹ کہ یہ اسی ٹائم پہ آپ کو کرکٹ چھوڑنی چاہیے جب شاید کچھ کرکٹ آپ میں باقی ہو. تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 3 ٹیسٹ میچز کہیں نہ کہیں رکاوٹ رہی, پورے نہیں ہو پائے آپ کے؟ نہیں, میری خواہش تھی 100 ٹیسٹ کی, ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اتنا عرصہ آپ نے محنت کی اپنے لیے بھی, پھر پاکستان کے لیے بہت ساری سیکریفائسز آپ نے کی ہیں. تو آئی فیلٹ آئی ڈیزروڈ اٹ. بٹ یہ میری اپنی اوپینین ہے. اس طرح کوئی اگر کوئی لوگ اس پہ ڈس ایگری کرتے ہیں, دے ہیو اے فل رائٹ آف اٹ کہ, لیکن کوئی بھی کرکٹر اتنا قریب ہوتا 100 ٹیسٹ میچز کے لیے تو اس کی خواہش ہوتی کہ وہ کمپلیٹ کرتا ہے. نہیں ہوئے, ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. اور نہ میں کبھی کسی کو اس میں شکوہ کرتا ہوں, نہ حالانکہ کافی کلوز لوگ میرے اس میں تھے, لیکن میں نے کبھی یہ جا کے نہیں کہا کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے. بٹ آئی فیل کہ آئی فیلٹ کہ یار یہ دوسری طرف سے خواہش آنی چاہیے تھی, نہیں آئی تو دین دیٹس اٹ. اس سے بہتر ہے کہ ان آؤٹ سے بہتر ہے کہ ینگسٹرس کو کھیلیں, وہ پرفارم کریں, اور ان کا ٹائم ہے پھر یہ. اچھا, کتنا مشکل ہوتا ہے ویسے اس ملک کی جرسی اتارنا جو آپ نے پہنی ہوتی ہے, ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنا؟ ٹو بی اوبیسلی ایموشنل ہوتا ہے, لیکن کیونکہ میرا مائنڈ بڑا کلیئر تھا کہ میں نے چھوڑنی ہے, اور ایک ٹائم آنا ہے جب آپ کو چھوڑنی, ہر چیز کی خاتمہ ہے, لائف ہے تو لائف ختم بھی ہونی ہے, اسی طرح کرکٹ بھی ختم ہونی ہے. تو آئی واز پریٹی چل ٹو بی آنیسٹ کہ یار ٹھیک ہے یہ کرکٹ کسی دن آنا ہے. لیکن جب میں ریٹائرمنٹ اناؤنس کرنے گیا تو آئی ڈونٹ نو کہ کس طریقے سے وہ ایموشنز باہر آئے, اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں اتنا ایموشنل ہو جاؤں گا. بٹ جب آپ اپنا دل کھول کے رکھتے ہیں اپنی کنٹری کے سامنے تو پھر ایموشنز باہر نکلتے ہیں. اور ایٹ ٹائمس پھر اب میں ہوں بھی تھوڑا سا کہ جب تھوڑی سی ایموشنل بات آتی ہے تو تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہوں. تو آئی فیلٹ کہ یار تھوڑا سا میں نے جب کوشش کی, اپنے جو اپنے لوگ تھے جنہوں نے میری کرکٹنگ کیریئر میں میری بہت سپورٹ کی تھی اور بڑے کلیدی کردار ادا کیا تھا, جب ان کے نام لیے تو مجھے وہ سارا وقت جو فلیش بیک چلتا ہے. آئی تھنک کہ وہ پھر اس کے بعد میں نے بہت ساری میموریز بنائی ہیں اپنے پلیئرز کے ساتھ, انہی پلیئرز کے ساتھ جو اس وقت ڈریسنگ روم میں موجود بھی تھے. تو اس کو چھوڑ کے جانا, سرفراز تھے, بابر تھے جو کہ بڑا عرصہ میرے ساتھ کھیلے ہیں, شان مسعود بڑے ساتھ نے بڑا ٹائم گزارا ہے. تو بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی اور بڑا انجوائے کیا, اور بڑی میموریز تھیں, اچھی بھی تھیں, کہیں ظاہری بات ہے ہم ہارتے بھی تھے تو پھر اکٹھے ہوتے تھے. تو وہ ظاہر چیز ہے, اس سے آپ جب جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یار اب میں دوبارہ اس ڈریسنگ روم میں ایز اے پلیئر تو ایٹ لیسٹ نہیں آؤں گا. اور وہ فیلنگ ضرور تھی. لیکن اس کے بعد جب اس جسٹ کہ یار نارمل لائف ایک دوبارہ شروع ہو گئی ہے, دیٹ از فائن. اچھا, آپ کیپٹن رہے اور بڑا اچھا آپ کا کریئر رہا. ہم چونکہ باہر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, آپ تو اندر اس میں رہتے ہیں, ہم اکثر کہتے ہیں جو کپتانی کی نا ایک میوزیکل چیئر چلتی ہے پاکستان کرکٹ میں. سو یو بینگ دا کیپٹن, آپ کو لگتا ہے ایسا؟ نہیں, چلتی تو ہے, یہ تو بات ہے کہ آپ ابھی ریسنٹلی بھی آپ دیکھ لیں, ایک دم سے بابر ہٹے اور پھر شاہین آئے, شاہین ہٹ کے پھر بابر آ گئے. تو آئی فیل کہ ہمارا جو ویژن ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا کسی کو بھی کپتان بناتے وقت. ہم اسی لیے دیکھیں کبھی بھی ہم کپتان اناؤنس کر کے یہ نہیں ہوا کہ یار یہ, کیونکہ ایک سسٹم کے تحت ہم کپتان نہیں بناتے, کہ ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ یار اگر بابر آج کپتان ہے تو آج سے 3 سال بعد یا 2.5 سال بعد یا 2 سال بعد کوئی تو پلاننگ ہوگی نا, اس سے اگلا کپتان یہ ہے ہمارا. آپ ساتھ اس کا وائس تیار کر رہے ہوتے ہیں, وائس ہو یا نہ ہو, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کہ ان 2-3 لڑکوں میں سے ایک کپتان ہونا ہے. ایک آپ کا وہ ویژن ہوتا ہے, پھر آپ اس کو ایک فارمیٹ میں آہستہ آہستہ لگاتے جاتے ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کپتان جو بنتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تینوں فارمیٹ میں کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر اگر وہ اس کو ایک سیٹ آتے ہیں وہ ناراض ہو جاتا ہے. سو یہ بھی غلط ہے. اور دوسرا بھی آسٹریلیا نے مچل مارش کو کیپٹن بنایا T20 ورلڈ T20 میں, 50 اوور کا ورلڈ کپ جیتا ہوا پیٹ کمنز نے, ٹیسٹ چیمپئن شپ جیت رکھی ہے, مطلب کہ ٹاپ رینک ٹیمز میں وہ ہمیشہ رہتے ہیں. وہ بھی ناراض ہو سکتا تھا کہ مجھے T20 ورلڈ کپ میں کیوں نہیں کپتانی کرائی. لیکن وہ آگے دیکھتے ہیں کہ پیٹ کمنگز
فاسٹ بولر ہے, کب تک یہ لوڈ لے گا, اس کا لوڈ تھوڑا سا ڈیوائڈ کیا انہوں نے مچل مارش کو. ایک نیا کپتان بھی آپ کا تیار ہو رہا ہے, بالکل صحیح ہے, اور سینئر پلیئر اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور سینئر پلیئر اس کے انڈر وارنر انڈر کھیل رہا ہے, اس کے اندر پیٹ کمنگس کھیل رہا ہے, اسٹارک کھیل رہا ہے. یہ لوگ ٹیم کے ساتھ ہیں, اس کو سپورٹ کریں گے جب وہ پرابلم میں پھنسے گا. بالکل ٹھیک ہے نا. اب جب وہ 1.5 سال بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے ان میں سے کئی, تو ایٹ لیسٹ وہ 1.5 سال کپتانی کر چکا ہوگا. وہ کسی بھی فارمیٹ میں اس ٹائم پہ آسٹریلیا کا ممبر بن سکتا ہے, ٹیسٹ سائڈ کا بھی بن سکتا ہے, ون ڈے کا بھی بن سکتا ہے. انہوں نے آگے سوچا ہے کہ اس کو T20 میں بناتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو اگر ضرورت پڑی تو ٹیمپرامنٹ بھی چیک ہو جائے گا نا, چیک ہو جائے گا. ہمارا یہ ہے کہ یا تو وہی حرف آخر ہے ہمارا کہ جی اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آنسر نہیں ہے. ایک ٹائم پہ ہم ایک کپتان کو ایسا بنا دیتے ہیں, پھر یکدم ورلڈ کپ کے بعد اس کا تختہ الٹ جاتا ہے, اور آپ پھر یوں ایسے کرتے ہیں, انگلی گھماتے ہیں, اور جس پہ آپ کی انگلی رکتی ہے اس کو کپتان بنا دیتے ہیں. دیٹس ویئر آئی فیل کہ آپ کو اگر کپتان بنانا ہے تو یہ چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. غلطیاں ہر کپتان سے ہوتی ہیں, بابر سے بھی ہوئی ہیں, بابر کو چینج کر کے شاہین سے بھی ہوں گی, شاہین کو چینج کر کے کسی اور کو بنائیں گے, یا وٹ ایور جو بھی بنے گا, غلطیاں اس سے بھی ہوں گی. لیکن آپ ایک لانگ ٹرم کیپٹن بناتے ہیں, اس کو امپروو کراتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کا ساتھ دوسرا تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر جا کے کہیں آپ کا ویژن نظر آتا ہے. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے کپتان ہٹنے لگتا ہے, 4-5 لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ یار میں بن جاؤں گا, ان دی اینڈ کیا پھر آہستہ آہستہ ڈفرینس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہاں اچھا, اب بابر کو پہلے انہوں نے کپتانی سے جب ہٹایا اور اب دوبارہ بنا دیا, تو آپ کے خیال میں پہلے ہٹانا غلط تھا یا دوبارہ بنانا غلط ہے؟ دیکھیں, ہٹانا غلط نہیں, لیکن ہٹانے کا ٹائم غلط ہے. آئی آلویز فیل کہ یار یہ ورلڈ کپ کے بعد ہی کیوں, یا کوئی سیریز ہاری ہے تو کیوں. جو اگر سیریز دیکھیں, ایک سیریز ہارنے سے یا ایک ٹورنامنٹ ہارنے سے کوئی برا کپتان تو نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے, یا تو وہ پہلے بھی اتنا کیپیبل نہیں تھا. اب بٹلر بھی تو ورلڈ کپ ہارا ہے, ورلڈ کپ ٹھیک ہے T20 کا جیتا بھی ہو, لیکن ورلڈ کپ بہت برے طریقے سے وہ ہارے ہیں. لیکن سب سے پہلے ڈائریکٹر کرکٹ نے اپنی ذمہ داری قبول کی کہ یار ہم نے ان کو اکٹھے کرکٹ نہیں کھلائی زیادہ دیر, ہم ٹیسٹ پہ بہت زیادہ فوکس رہے ہیں. تو آئی فیل کہ اس کی وجہ سے ہماری T20 50 اوور کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. ابھی وہ پھر کپتانی کر رہا ہے. اگر وہ اس ٹورنامنٹ میں اچھا نہیں کرتا دین دے ول, پھر بھی وہ چھوڑے گا اگر اس کا مینٹلی وہ ہوگا. لیکن وہ انہوں نے سوچ لیا ہوا کہ ہی از دا بیسٹ چوائس, وہ ہار جائیں جیت جائیں, ان کو پتہ یہ بیسٹ چوائس. ہماری ہار جیت کا جو کپتان اچھے ہونے نہ ہونے کا جو پیرامیٹر ہے نا, وہ یہی ہے جیتے ہیں یا ہاریں. یس پرفارمنس بیسڈ, لیکن ایٹ ٹائمز آپ ہارتے ہیں, لیکن ہارنے کی وجوہات کوئی اور بھی ہو سکتی ہیں, کپتان ضروری نہیں ہے اس کے اندر. اچھا, بابر ویسے کپتان کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ جب بابر نے جس طریقے سے جتنا ٹائم اس کو ملا ہے, جتنی پاور بھی ایٹ ٹائمز اس کو لاسٹ 1.5-2 سال میں ملی ہے, آئی فیل کہ اس نے اس طریقے سے اپنی کپتانی کو نہیں منوایا جس طرح اس کو منوانا چاہیے تھا, جس طرح اس نے امپروو نہیں کیا ایز اے کیپٹن. اس کی کپتانی جدھر آلموسٹ لائک آج سے 2-3 سال پہلے تھی, اس سے بہت زیادہ امپروو نہیں کی. میں نہیں کہوں گا کہ وہ بہت ہی مطلب کہ یہ ہے کہ کپتانی اس کو آتی نہیں ہے, ہی ڈز اے لاٹ آف گڈ تھنگس, بٹ اگین جب کرنچ سچویشنز ہوتی ہے نا, اس میں اس کے ڈیسیژن میکنگ جو اس سے پہلے سے بہتر ہوتی جانی چاہیے تھی. لیکن ابھی تک جو ہے اس ٹینیور میں وہ کوشش کر رہا ہے, لیکن ابھی وہ وہی بات ہے کہ جیسے ہی اس نے لیا ساتھ ہی ورلڈ T20 آ گیا. سو اس کو بہت جلدی یہ چیزیں ثابت کرنی ہیں. اس پہ ایک ایڈڈ پریشر آئی فیل ہے کہ جو مسٹیکس وہ پچھلی دفعہ کرتا رہا. اور آئی فیل کہ اگر پچھلے ٹیم مینجمنٹ یا کرکٹ بورڈز اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرتے, ہو سکتا ہے وہ اتنی بری پوزیشن میں نہ آ جاتا. آئی فیل کہ اس کو اس اتنی بری پوزیشن میں لانے میں, جو پچھلے ٹینیور میں لانے میں کردار اس کا اکیلے کا نہیں ہے, اس میں اس کے اراؤنڈ لوگ جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے, سپورٹ مین کے جو مینجمنٹ تھی یا ہائر مینجمنٹ تھی, انہوں نے اس کی گائیڈنس جس طریقے سے کی, آئی فیل کہ اس سے اس کو تھوڑا سا نقصان پہنچا. اچھا, اب چونکہ ورلڈ کپ چل رہا ہے اور USA سے ہارنے کے بعد ایک طرح سے امیدیں آپ سمجھ لیں کہ دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہیں, بینگ اگر ہم ایز اے کرکٹ شائقین بات کریں تو. اب انڈیا کے اگینسٹ میچ ہے, سو ڈو یو تھنک کہ پاکستان کم بیک کر پائے گا ایسی پوزیشن سے, اور انڈیا کے ٹف ٹائم دے پائے گا؟ کم بیک تو یہ لازمی کر سکتے ہیں, مشکل ہوگا کیونکہ ایک دن میں آپ نے دوبارہ میچ کھیلنا ہے. لیکن ایک کم ٹائم کے بعد دوبارہ میچ ہونے کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب آپ سائیکولوجیکلی ایک اوبیسلی اسٹریس میں ہوں گے, ہمارے سے زیادہ اسٹریس میں پلیئر ہوں گے اس وقت. یہ تو کہتے ہیں نا کہ یار مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے, لیکن جتنی تکلیف اس ٹائم پہ ان کو ہو رہی ہوگی نا, میں نہیں مانتا پورے پاکستان میں کسی کو اوبیسلی. تو آئی فیل کہ ایک دن ٹریول کا آ گیا اور ساتھ ہی وہ پریپریشن میں لگ جائیں گے, تو یہ اچھا ہے, تھوڑا سا جلدی ہی ان کو اگلا میچ مل جائے گا. اور ہوپ فلی
وہ جو چیزیں صحیح نہیں ہو سکیں اور جو کنڈیشن نیو یارک کی ہے اس کو اگر وہ اس پہ اپنی اسکلس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان ٹیم میں ایبیلٹی ہے کم بیک کرنے کی. اور تھوڑی سی جو پچ وہاں کی ہے وہ تھوڑی سی لاٹری ہم کہہ رہے ہیں اس کو, کہ اگر آپ ٹاس جیت جاتے ہیں اور ٹیم کو ایک ماڈریٹ ٹوٹل پہ آؤٹ کر لیتے ہیں یا کم ٹوٹل پہ آؤٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس بہت اپرچونیٹی ہے کم بیک کرنے کی. اور پاکستان نے پاس میں کر رکھا ہے, چیمپئنز ٹرافی ہو جائے, ہم انڈیا سے پہلا میچ ہارے, اس کے بعد لگاتار ہم سارے میچ جیت کے چیمپئنز ٹرافی جیتے. پھر اس کے علاوہ 2009 کا T20 ورلڈ کپ بھی ہمارا سٹارٹ اچھا نہیں تھا, پھر آہستہ آہستہ پیک کیا رائٹ ٹائم پہ. لیکن ہم پہلے بھی اپنے پروگرامز میں یہ ذکر کر رہے تھے, یہ گروپ بہت ڈینجرس ہے, آپ گیم سلپ نہیں کر سکتے اس میں, اسپیشلی کیونکہ آپ کے پاس کم بیک کرنے کا چانس بہت کم ہے. اب ایک ہی صورت میں کم بیک ہو سکتا ہے کہ USA اگلے دونوں میچ ہار جائے. بالکل, اب دعائیں کریں گے ان کے ہارنے اب کی. اور پھر اگین پھر 2022 کے T20 ورلڈ کپ کا فائنل بھی آپ اسی طرح کھیلے تھے. ایسے ہی ہے, پھر آپ نیدرلینڈ آخر آتا اس کو, لیکن پھر ہم اپنی ٹیم کو اس طرح چڑھا بھی دیتے ہیں, پھر یہ نہیں دیکھتے ہم پہنچے کیسے ہیں فائنل میں. ہم تو ٹیم سے ہم تو باہر تھے, ڈاؤن اینڈ آؤٹ تھے. لیکن اگین یہ ہماری خاصیت رہی ہے, اور تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں کہ انپریڈکٹیبلٹی جو پاکستان کی ہے وہ کہیں نہ کہیں کام آ جاتی ہے. اور امید کرتے ہیں کہ اگلا میچ اچھا کھیل کے یہ کم بیک کر لیں, تو اگر یہ انڈیا کو ہرا لیتے ہیں تو پھر تو آگے نہ بھی پہنچے, آپ دیکھنا کہ انڈیا تو بہت بڑی جیت ہو جائے گی. اچھا اظہر بھائی, آن پیپر کمپیریزن کر سکتے ہیں ہم انڈیا اور پاکستان کی ٹیموں کا؟ آن پیپر ڈیفینیٹلی انڈیا اسٹرانگ ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نیو یارک کے پچ پہ تھوڑا سا ایون آؤٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ جب کنڈیشن ایسی آ جاتی ہے تب دونوں ٹیمیں برابر کی اس میں آ جاتی ہیں. کیونکہ پاکستان کے پاس بالنگ اٹیک تو ایسا ہے, اگر وہ صحیح رائٹ لائن لینتھ پہ اگر بالنگ کر لی اور آپ نے 2-3 وکٹیں اوپر سے, ان کے سارے بیٹرز زیادہ تر کوہلی اور روہت شرما کو نکال کے سارے T20 کے اسپیشلسٹ ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ان کو مسئلہ ہوا تو دے ڈونٹ ہیو اے ٹیکنیک ایسی کہ یار وہ بیک کریں گے اپنے آپ کو. کوہلی اور شرما کا یہ کہ وہ ٹف سچویشنز میں بھی اور کنڈیشنز میں بھی وہ ایڈجسٹ کر پائیں گے. لیکن یہ باقی جتنے بیٹرز ہیں ہو سکتا ہے ان کا دن ہو تو وہ گیم آپ کے ہاتھ سے چھین کے لے جائیں, لیکن اگر وہ گرنے پہ آئے نا تو وہ بہت جلدی بھی گر جائے. اسی طرح پاکستان کی بیٹنگ بھی, یہ نہیں کہ نہیں, لیکن وہی بات ہے لاٹری ایٹ ٹائمز, آپ ٹاس آپ کی فیور میں چلا جائے اور آپ پہلے ہی پکڑ لیں ان کو 3-4 ان کے 20-22 رنزوں میں ان کے 3-4 آؤٹ ہو جائیں نئے بال سے, اور پھر آپ کا جو بیک اپ آپ کے جو بالرز آئیں گے وہ بھی اسی طریقے سے بال کر جائیں, تو یو نیور نو کہ آپ ایک ایسے ٹوٹل پہ آؤٹ کر لیں, پھر آپ کی بیٹنگ جیسی مرضی ہو, پھر وہ آپ کو ایک لو ٹوٹل پہ چیز کرنا ہوتا ہے. سو آئی پرسنلی بلیو کہ آن پیپر انڈیا اسٹرانگ ہے. اگر تو ایک اچھی بیٹنگ وکٹ پہ میچ ہوتا تو آئی فیلٹ کہ یار کہ انڈیا ایون ان کنڈیشن میں بھی انڈیا کا چانس زیادہ ہے, لیکن پاکستان ناٹ فار آف اس کنڈیشن میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان بالکل ہی ڈاؤن اینڈ آؤٹ ہو جائے, انڈیا پہلے بالنگ کر لے, یا انڈیا ایک ایسا ٹوٹل کر لے 130, 40, 50 کا, اور پاکستان اس میں بالکل بھی قریب نہ آ سکے. تو ویری مچ پاسبل, بٹ آئی فیل کہ جو کنڈیشن ہے نا بڑا ایک وہ کہتے ہیں نا ٹرکی ٹائپ میچ ہونا ہے یہ. اچھا, آپ کیپٹن ہیں پاکستان کے کرنٹ, آپ ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں اور پہلا میچ آپ USA سے ہار گئے ہیں. اچھا, اب انڈیا کے اگینسٹ آپ سیم 11 سے جائیں گے یا چینجز کریں گے؟ دیکھیے مجھے لگ رہا ہے جو کنڈیشنز دیکھتے ہوئے نا یہاں سے اوبیسلی وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اور طریقے سے اس کو سوچیں گے. آئی فیل کہ یہاں پہ آپ کو 4 پیسز اور پورے بیٹسمینوں کے ساتھ جانا چاہیے. اسپنر آپ بے شک اس پچ پہ نہ کھلائیں اگر اسی طرح کنڈیشنز جا رہی ہے, کیونکہ ہمارے اسپن میں ایک اماد وسیم ایسے بالر ہیں جو آپ کو دلوا سکتے ہیں, ایک کنٹرول ان کے پاس ہے اور پھر ویریشن ان کے پاس ہے, بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں. اس کے علاوہ شاداب کے پاس جو ہے نا اس ٹائم پہ فارم بھی نہیں ہے, اور لیگ اسپنر ایسی کنڈیشن میں ایٹ ٹائمز کاسٹلی ہو جاتا ہے. تو آئی فیل کہ اس فارم کے ساتھ میرا خیال ہے شاداب کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. آلدو انہوں نے 40 رن کیے 25 بالوں پہ, آئی فیل کہ ان کو مڈل آرڈر میں بھی سارے بیٹسمین جو آپ کے اوپنر بھی ہیں نا ان کو آپ ایسے ایڈجسٹ کریں جیسے آپ بابر اور رضوان کو ہی اوپن کراتے ہیں, یا آپ بابر کو یا رضوان کو کہیں نیچے آ جائیں اور آپ سائم ایوب سے اوپن کرا لیں تاکہ بیٹنگ آپ کی اور ڈیپ ہو جائے. ٹھیک ہے شاداب نے رنز کیے, لیکن آئی اسٹل فیل بیٹر از اے بیٹر بیٹسمین, اور ان کنڈیشن میں آپ کو تھوڑی سی ضرورت پڑے گی اس چیز کی. تو میرے خیال میں میں ہوں تو میں اپنے سارے بیٹرز, اعظم خان کو اوبیسلی ان کی فارم اچھی نہیں ہے ان کو ریسٹ کرائیں, اور رضوان سے کیپنگ اوبیسلی کرائیں, اور باقی سارے عثمان خان, سائم ایوب,
فخر, بابر, رضوان, افتخار اور اماد وسیم, یہ آپ کے سارے کھیل رہے ہو. اماد وسیم آپ کی اسپن آپشن آ جائے گی اور 4 فاسٹ بولر آپ کے کھیلیں. اچھا اب تھوڑا سا پرسنل آپ کے اس پہ کیریئر پہ آتے ہیں. اسٹارٹ اپ آپ نے ایز اے لیگ اسپنر کیا تھا. جی. سو ایز اے بیٹسمین اور پھر رنس کے امبار لگائے, یہ موٹیویشن تھی یا آپ کا پلان تھا کہ آپ ایز اے بیٹسمین آئیں گے اور کریں گے؟ نہیں, پلان تو نہیں تھا, لیکن جو ہوتا ہے نا ایک مجبوری میں ایٹ ٹائمز آپ سچویشن ایسی میں پھنس جاتے ہیں جس میں آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ یار ایز اے بالر میں کہیں کھیل ہی نہیں پا رہا اور میری پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہے. یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ٹو یور سیلف. لیکن ایک یہ تھی کہ میں جب بھی بیٹنگ کرتا تھا میں بڑے شوق سے بیٹنگ کرتا ہوتا تھا. ایون کہ نمبر 9 فرسٹ کلاس ڈیبیو میں تھا, نمبر 9 یا 10 بیٹنگ کرنے گیا تھا پہلے فرسٹ کلاس میچ میں. تو میں ہمیشہ سے جو ہے نا ڈیفینس میرا مضبوط ہوتا تھا اور کھیلتا تھا. میں جتنی بھی پارٹنرشپ لگانی ہوتی تھی میں ساتھ کھیلتا رہتا تھا. تو مجھے ٹیکنیکلی اتنے مسائل نہیں تھے. میں بڑا کوئک آبزرور بھی بہت تھا. میں دوسروں کو دیکھ کے ٹیکنیک سیکھ لیتا تھا کہ یار یہ اس طرح کھیل رہا ہے, یہ اس طرح کھیل رہا ہے. میں کاپی بھی بہت اچھی کر لیتا تھا. تو میں نے اسی طرح ہی اپنے کیریئر میں نا جب بھی نائٹ واچ مین چلا گیا 50 کر دیا, 40 کر دیا, تو اس میں میری بیٹنگ ٹیلنٹ ایسا وہ پالش ہو رہا تھا. لیکن اگین وہی تھا, لمیٹیڈ سی شاٹس تھی میرے پاس. لیکن وہ یہ تھا کہ جب بھی جانا ہے وکٹ نہیں دے کے آنی, یہ والا میرا ہوتا تھا. تو پھر آہستہ جب مجھے فیل ہونا شروع ہوا کہ یار میں بالنگ میں نا آگے فرسٹ کلاس لیول سے اب آگے نہیں جا سکتا. اور ایون فرسٹ کلاس میں بھی آئی واز اسٹرگلنگ ٹو کیپ مائی پلیس ان دا سائڈ, اور بلکہ ملتی بھی نہیں تھی. تو پھر آہستہ بیٹنگ میں اور کام شروع کیا کہ میں بیٹنگ اچھی کروں. پھر انگلینڈ لیگ کھیلنے جاتا تھا تو وہاں پہ بیٹنگ میں پرفارمنس دیتا تھا. پھر ایک ایسے ہی موجوداتی طور پہ ہماری جو پوری بیٹنگ لائن اپ ہے نا, KRL سے میں کھیلتا ہوتا تھا, تو پوری بیٹنگ لائن اپ ہماری نا فلاپ ہو رہی تھی. تو میں بیمار تھا پہلے 2 میچوں میں. تو محمد وسیم جو چیف سلیکٹر بھی رہے, بالکل صحیح, وہ کپتان تھے. تو نیشنل بینک کی گراؤنڈ میں میچ تھا, میں نیچے ناکنگ کر رہا تھا. میں اٹھ کے آیا ہوں بیماری سے اور ہم ریلیگیٹ ہو رہے تھے. تو ایک میچ بعد, مطلب ایک میچ جو اس سے پہلے تھا, جو میچ میں کھیلا اس سے ایک میچ پہلے میں لنچ ٹائم پہ نا نیچے ناکنگ کر رہا اور سارے بیٹسمین پھر فلاپ ہوئے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے یار یہ بڑا اس کا سیدھا ہے اور بڑی اچھی شاٹیں مار رہا ہے یہ. وہ کہتے ہیں بیٹنگ بوٹنگ کر لیتا ہے. تو کہتے ہیں اچھا لیگ بریک بھی کرتا ہے. اگلا میچ ہمارا مست مین تھا, ورنہ ہم ریلیگیٹ ہو جاتے. تو وہ ہمارا میچ تھا سوئی گیس سے, مصباح بھائی کی ٹیم سے. مصباح بھائی اس ٹائم جو جس ٹیم سے اب میں کھیلتا ہوں. تو وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ لیگ اسپن کرتا ہے تو اسپن وکٹ ہے, تو اس کو نمبر 6 پہ کھلا لیتے ہیں, تو 7 بالنگ کر لے گا, یہ تیسرا اسپنر ہو جائے گا. تو میں نے, مجھے پتہ لگا کہ میں نمبر 6 پہ کھیلوں گا, میرے تو ہلکا سا نا وہ آنا شروع ہو گیا کہ یار یہ بڑا اپرچونیٹی ہے میرے لیے کہ اگر میں یہاں کر گیا کچھ. لیکن بلیو اتنا نہیں تھا. میں ٹو بی آنیسٹ کہ آئی فیلٹ کہ یار میں ایز اے بیٹسمین کھیل رہا ہوں فرسٹ کلاس کا میچ. میں تو زندگی میں کبھی یہ پریشر لے کے کھیلا ہی نہیں. لیکن وہ اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ ہم پہلی اننگ میں ہمارے جلدی آؤٹ ہو گئے. پھر اسی طرح ہماری بیٹنگ فلاپ. میں نمبر 6 کی بجائے نمبر 7 بھیجا انہوں نے, کہ ایک بیچ میں کوئی پنچ ہٹر بھیج دیا انہوں نے, کہا کہ یار یہ کرے. تو ہمارے 125 پہ 7 آؤٹ ہو گئے تھے. میں اور سعید اجمل بیٹنگ کر رہے تھے. تو انہوں نے 30 کیے, میں نے 39 کیے, اور ہم 200 کے پاس جو ہے نا ہم نے ٹوٹل پہنچا دیا. ہم نے لیڈ لی. پھر سیکنڈ اننگ آئی, پھر مجھے نمبر 5 پہ بھیجا, میں نے 64 کر دیے. تو وہ میرا ایک بریک تھرو میچ ثابت ہوا. لیکن یہ ہے کہ وہ اس میچ کے بعد جو ہے نا ان کو یہ بلیو آ گئی ایز اے بیٹسمین کھیل سکتا ہے. تو وہ اپرچونیٹی تھی, اور وہ پتہ نہیں کیسے آئی, اللہ نے کیا میرے لیے سوچا ہوا تھا. اور میں ظاہری بات ہے دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے کچھ کسی طرح میرا کرکٹنگ کیریئر بچے, کیونکہ ایٹ ٹائمز اگر وہاں سے میں 1-2 سال اور جاتا تو میرا تو بیک اپ پلان بھی کوئی نہیں تھا. سو دا لائف کوڈ ہیو بین ریئلی ڈفرینٹ. تو وہ بریکنگ پوائنٹ پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک اپرچونیٹی بنائی, اور وہ سکسیزفل ہو گیا, شکر اللہ کا. پھر اگلے سال پھر میں نے فرسٹ کلاس میچز کھیلے, اس میں سینچریاں ہوئی ہیں, اور پھر الحمد للہ آئی نیور لک بیک. اور آئی اسٹل ریممبر کہ یار آئی واز سو کلوز ٹو ہیونگ اے ڈیزاسٹر ان مائی کیریئر, کہ یار وہاں سے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. اچھا, میں نے 2 لوگ دیکھے اپنے ہوش میں جب سے کرکٹ کو سمجھنا شروع کیا. ون از اسٹیو اسمتھ اینڈ سیکنڈ از اظہر علی, کہ جنہوں نے لیگ اسپن سے کریئر اسٹارٹ کیا پراپر, اور اس کے بعد آ کر وہ اسٹیو اسمتھ نے تو باقاعدہ ٹیسٹ میچ میں بھی لیگ اسپن کی نا, اور اس کے بعد پھر وہ پراپر ایز اے بیٹسمین پھر وہ ابھر کر آئے, اور انہوں نے بھی رنس کے امبار لگایا, آپ نے بھی ماشاء اللہ تگڑے رنس بنائے. آئیڈیلائز کس کو کیا آپ نے اپنے کیریئر میں؟ میں تھوڑا سا یہاں پہ اسٹیو اسمتھ کا کلیئر کر دوں. اسٹیو اسمتھ کو ایز اے لیگ اسپنر کھلایا تھا انہوں نے. جی.
وہ لیگ اسپن کرتا تھا لیکن ہی واز آلویز اے بیٹر. اچھا, ہی واز آلویز اے بیٹسمین. اس نے انڈر 17 کے, یہ مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا, ایک یوٹیوب پہ کسی نے بڑی زبردست میرے بارے میں کسی آئی تھنک انگلینڈ کے کسی بندے نے نا پیس بنایا ہے 7-8 منٹ کا, اس کے اندر اسٹیو اسمتھ کا اس نے ذکر کیا کہ یہ بھی بالنگ, لیکن ہی واز آلویز اے بیٹسمین. انہوں نے مینشن کیا, انہوں نے پھر سارے اسکور کارڈ دکھائے جس میں وہ انڈر 17 کی گیم کھیل رہا ہے, اور جب وہ ٹیسٹ ڈیبیو ہوا تو فرسٹ کلاس کی ایوریج اس کی 50 کی تھی. سو ہی واز آلویز اے بیٹر. اور وہ لیگ اسپن, کیونکہ آسٹریلیا واز ویری, جس کو کہتے ہیں کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہو, ایک کیمرون وائٹ ایک پلیئر تھا ان کا بیٹر, ان کو ٹیسٹ میچ لیگ اسپنر کھلا دیا تھا کیونکہ ان کے پاس اسپنر نہیں ہوتے تھے. شین وارن کے بعد ایک لمبا گیپ تھا, بہت بڑا گیپ ہے. نیتھن لائن کے آنے سے پہلے بڑے بڑے انہوں نے ایکسپیرینس کیے ہیں. اسٹیو اسمتھ اسی لیے کھلایا تھا انہوں نے کہ لیگ اسپن کر لے گا ساتھ میں, تو نمبر 6-7 پہ ان کو کھلایا, لیکن ہی واز اے بیٹر. سو سڈنلی وہ پھر اس کے بعد وہ چینج ہو گیا تھا. آئیڈیلائز تو میں نے کرکٹ, میرے کرکٹنگ ہیرو جو تھے نا وہ آلویز انزی بھائی تھے. واہ. جب میں چھوٹا تھا, ابھی سیمی فائنل جب 92 کا میں جیتے, میں 7 سال کا تھا, اور بچے جس طریقے سے دعائیں کرتے, میں دعائیں مانگ رہا ہوں, اور جب بال ہوتی تھی تو میں ایسے آنکھیں جو ہے نا انگلیاں کھول کے بال دیکھتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ انزی بھائی نے جب میچ جتایا تو اس کے بعد سے وہ میرے آل ٹائم فیوریٹ ہو گئے. اور مطلب کہ میں اتنا ان کو پسند کرتا تھا کہ جس کو ہوتا ہے نا کہ یار کریزی فین ہوتا تھا, تو میں ان کا کریزی فین تھا. میں نے پھر بڑے ایک ایموشنل مومنٹ تھا کہ انزی بھائی میرے گھر آئے جب میں کپتان تھا پاکستانی میں, کھانا کیا ہوا تھا, تو سب پلیئرز آئے ہوئے تھے. تو تب سلیکٹر تھے شاید, جب وہ آئی تھنک سلیکٹر بھی تھے, سلیکٹر تھے یا نہیں, میرے خیال تھے سلیکٹر اس ٹائم پہ. تو میری امی اللہ جنت نصیب کرے, تو انہوں نے کہا میں نے انضمام سے ملنا ہے. تو وہ پھر اسٹیئر ہال میں جب وہ نکل رہے تھے تو میں نے کہا امی نے ملنا ہے. تو وہ پھر امی آئیں اور انہوں نے بات کی ان سے, تو پھر انہوں نے سارے قصے بچپن کے سنائے. تو پھر مطلب انزی بھائی کا بھی ریئیکشن بڑا اچھا تھا, انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں اللہ نے آج اس کو اتنی عزت دی ہے, اور بڑا اچھا بولتے بڑا میٹھا ہے وہ. ہاں بالکل. تو بڑا ایک وہ فیل تھا یار کہ امی نے وہ چیز شاید میں نے انزی بھائی کو کبھی نہیں بتائی, جو امی نے آگے بتائیں کہ پنجابی میں آگے بتائی یار رو پیندا ہوتا سی جو پراؤڈ ہوتا سی. تو آئی واز ویری ینگ ایٹ دا ٹائم. سو آئی فیل کہ یار کہ وہ میرے ہمیشہ سے ہیرو رہے ہیں, کہ جب بھی وہ کھیلتے تھے ایک ڈفرینٹ سا لگاؤ تھا ان کے ساتھ میں. ہاں, بہت سو کے ہیرو رہے ہیں, میں نے بھی ان کو بڑا ویسے فالو کیا. اچھا, آپ کا پہلا ٹور انگلینڈ کا, اور وہاں پر ایک حادثہ ہوتا ہے, آصف, عامر اور بٹ, وہ کیا فیلنگ کیا تھی؟ ایک تو آپ کے کریئر کا سٹارٹ تھا, اور جب یہ سب کچھ ہوا تو آپ نے اس کو کیسے کوپ اپ کیسے کیا؟ بہت ٹف ٹائم تھا. آئی فیل کہ پاکستان کرکٹ کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ, بڑا ایز اے پلیئر ہمارے کانفیڈنس کے لیے ایک قسم کا سمجھ لیں کہ نا ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو گیا تھا ہمیں. اور اس ٹائم پہ ایٹ دا ٹائم ہماری بس پہ انڈے بھی پھینکے گئے, اور جب میچ ہوتا تھا پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ون ڈے سیریز بھی تھی, تو ہم گراؤنڈ جب لے کے جاتے تھے پانی, میں اس میں کوئی بھی میچ نہیں کھیلا, سارے میچوں میں نے پانی پلا رہا تھا ون ڈے میچ سیریز میں. تو جب فائنل لیگ پہ یا باؤنڈری لائن پہ کسی کو سویٹر پکڑانے جانا ہے, پانی دینے جانا ہے, یا کچھ بھی دینے جانا ہے, تو ہمیں باقاعدہ پاؤنڈس آگے کیے جاتے تھے. تو مطلب کہ اٹس ہارڈ ٹو ایکسپلین کہ وٹ وی وینٹ تھرو. اس کے بعد پھر ہم نے کرفیو کاٹے, اور ایک قسم کے ایز اے اسکول بوائے ہمیں اسکول بوائز کی ٹیم کی طرح رکھا گیا اگلے 2 سال. مطلب کہ ناشتے پہ جانا ہے, جوتے پہن کے آنا ہے, اور مطلب کہ ادھر انگلینڈ کی ٹیم ایون چپلوں کے بغیر آئی ہوتی تھی, ہمیں چشموں والے شوز پہنا کے ناشتہ کرایا گیا. پھر اس کے بعد ہم مطلب باہر نہیں جا سکتے تھے, کہ ہم نے باہر جانا ہے تو بتا کے جانا ہے کہاں جا رہے ہیں, کس مال میں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں, 10 بجے سے پہلے واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. ایون فیملیز کے ساتھ بھی جائیں تو آپ نے بتا کے جانا ہے کدھر جا رہے ہیں. سو اور یہ آئی فیل کہ ایٹ ٹائمز ہم نے اس ٹائم سمجھا کہ شاید آئی سی سی کی طرف سے ہے, لیکن پی سی بی کی طرف سے یہ تھا کہ یار ان کو ایسی طرح رکھنا ہے کنٹرول میں. تو 2 سال ہم اسی اس میں رہے. پھر ان دی اینڈ اٹ واز انف کہ پھر پلیئرز نے کہا کہ جی وی کانٹ ڈو دیٹ اینی مور. اور پھر ہم نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کر کے, بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں ایک اچھی کرکٹ کھیل کے, جیت کے بھی, اور اس کے علاوہ اپنے کنڈکٹ سے بڑی
2 سال 2.5 سال کے بعد جو ہے نا وہ جا کے ہم نے وائٹ واش کیا تھا نا انگلینڈ کو دبئی میں اس وقت جا کے کہیں ہماری وہ رسپیکٹ واپس آنا شروع کی. انگلینڈ تب بھی انگلینڈ کے پلیئر ہمارے سے صحیح طرح نہیں ملتے تھے. جب ہم نے 2-0 ہو گیا تھا نا تب آہستہ سے ملنا شروع ہوئے. محسن بھائی غالباً کوچ تھے اس وقت. ہاں محسن بھائی کوچ تھے. تو وہ جب رسپیکٹ ری گین کی ہے ہم نے اس میں آئی تھنک مصباح بھائی کا, یونس بھائی کا ایز اے لیڈر آف دا ٹیم, مصباح بھائی اور یونس بھائی بیکاز دے ور دا موسٹ سینئر. آئی فیل کہ ان کا کردار بہت تھا, وہ خود سیکریفائز کرتے تھے ان چیزوں میں, اور ہم نے وہ بہت ایفرٹ کر کے وہ ٹائم گزارا. جس بھی نئی کنٹری میں ہم جاتے تھے ہمیں چیزیں کچھ نہ کچھ فیس کرنی کو ملتی تھیں. وہ ایک دفعہ کہتے ہیں نا سب نے بڑھاس ہمارے اوپر نکالی, اور پھر آہستہ آہستہ ہر ٹیم کو یہ ہوتا ہے کہ یار 2-3 نے کیا تو یہ سارے ہی ایسے ہیں. تو وہ دوبارہ سے ری گین کرنے میں ہمیں بہت ٹائم لگا. لیکن اس کے بعد پھر ایونٹس جو ہے وہ ہمارے اینگر تو ہمارے اندر پل رہا تھا نا کہ یار یہ اٹس ناٹ کہ میں فرسٹ ٹور پہ آ رہا ہوں اور میں نے ابھی انٹرنیشنل کرکٹ اور وہ ساری انٹرنیشنل کرکٹ کی رونقیں بھی دیکھنی ہے یار, کہ اب آئے ہو پاکستان ٹیم میں, ہم جیت کے بھی ہوٹل میں بیٹھے ہیں, ہار کے بھی ہوٹل میں بیٹھے ہیں, ابھی کانٹ گو آؤٹ, اپنی کھانا نہیں اچھی طریقے سے انجوائے کر سکتے, اپنی مرضی سے مال نہیں جا سکتے. کرکٹ کے علاوہ بھی لائف ہوتی ہے جو آپ نے, ظاہری بات آپ کرکٹ پہ آل دا ٹائم رہیں گے, آپ مینٹلی بڑے ڈسٹرب رہیں گے آل دا ٹائم. آپ کو ریفریش کرنا ہے اپنے آپ کو, اپنے باہر جانا ہے کہیں, اگر بیچ اچھا ہے تو اس پہ جانا ہے, کچھ جیٹ اسکی وغیرہ میں جائیں گے آپ. سو آئی فیل کہ وہاں پر ہمیں بہت یہ فیل آئی کہ یار ہم انٹرنیشنل کرکٹ میں آئی ہیں تو ساری پابندیاں لگ گئی ہیں. اچھا, پھر جب عامر واپس آیا تو آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا, حفیظ بھائی نے بھی غالباً کچھ روز آپ گئے بھی نہیں تھے, وہ 2 دن ہم نہیں گئے. ہاں, تو اس کو ذرا ایکسپلین کیجیے وہ کیا تھا سارا مسئلہ. اچھا دیکھیں, اس ٹائم پہ بھی یہی ڈسکشن تھی, شاید باہر اس ٹائم پہ بات کچھ اور آ رہی ہو, ہم کیونکہ بر کر بھی نہیں سکتے تھے. تو اس میں دیکھیں انڈیویجول کے خلاف آپ کی جنگ کسی کی نہیں ہوتی, کیونکہ دیکھیں عامر ہے, سلمان بٹ ہیں, یاسف ہے, دیکھیں وہ انسان ہیں, کسی سے غلطی ہوئی ہے تو ہم ٹھیک ہے معاف کرنا ایک اسلام میں بھی ہے, معاف کرتے ہیں. لیکن آپ انٹرنیشنلی جب ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی کنٹری کو, پھر آپ نے کہیں نہ کہیں ان چیزوں پہ فل سٹاپ لگانا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو وی آلویز فیل جو میرا اسٹانس تھا اس ٹائم پہ, کیونکہ میں کپتان تھا, میں نے کہا جس نے بھی, اگر آپ نے ان کو لے کے آنا ہے واپس, تو جن لوگوں نے سفر کیا ہے, جن لوگوں نے اتنا عرصہ گزارا ہے, یہ آپ پہلے ان سے پوچھیں کہ اف دے آل سے اوکے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, آئی ول اسٹینڈ ود دیم. بٹ اگر 1 یا 2 پلیئر بھی کہتے ہیں نا کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے, تو میں ان 1-2 پلیئروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا, کیونکہ کوئی ہو سکتا ہے کسی کا سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہو, کسی کا سوچنے کا انداز ڈفرینٹ ہو. اور یہ 5-6 سال جن لوگوں نے محنت کی ہے, وہ ٹیم میں جگہ بنائی ہے, آل آف اے سڈن ایسا پلیئر آ کے ایک پلیئر کو باہر کرے گا, وہ یہ فیل تو کرے گا یار یہ 5 سال کی سزا کاٹ گیا ہے اور 1 سال کھیل کے یہ دوبارہ ٹیم کے اندر آ گیا, تو نیکسٹ ٹائم مجھے بھی موقع ملے گا تو میں بھی اپنی اپرچونیٹی اویل کروں گا. ایسا میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, لیکن آئی فیل کہ یار کہ آپ کو ان پلیئرز سے پوچھنا چاہیے سب سے پہلے, کیونکہ سب سے زیادہ سفر جو کیا ہے اوبیسلی کنٹری تو کرتی ہے, لیکن پلیئرز سب سے پہلے فیس کرتے ہیں. وہ جاتے ہیں کراؤڈ کے سامنے, وہ جاتے ہیں لوگوں سے, وہ ملتے ہیں جب آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں. اور کرفیوز ہم نے کاٹے ہیں, ہم نے پابندیاں کاٹی ہیں ساری کہ یار ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا. ایون کہ ہم تو اور بھی بہت ساری چیزیں سوچتے تھے جو کہ شاید میں آپ کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا ادھر. تو وہ چیزیں ساری دیکھنے کے بعد آئی فیلڈ کہ یار ہمارے پلیئرس کو پوچھنا ضروری تھا. اچھا, یہ اپروچ کیسے کرتے ہیں پلیئرس کو جو آتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آئی فیل کہ یہ تو یہاں پہ میں اینٹی کرپشن کا وہ تو نہیں دے سکتا, لیکن ہمیں گائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ اپروچ کرتے ہیں. آئی تھنک یہ ایسی چیز ہے, اوبیسلی پلیئرز سب کو پتہ ہے, سب کو وہ ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یار آئیں گے اور آپ کو کر دیں گے, لیکن اللہ کا شکر ہے کیریئر میں کبھی زندگی میں کسی نے کیا ایسے نہیں, تو کسی کو ایسے تو نہیں کریں گے, اس پہ ٹائم انویسٹ ہوتا ہے, پورا سارا کچھ ہوتا ہوگا, ایسے نہیں بڑی بڑی چیزیں, لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایکسپلین نہیں کر سکتا. ہاں صحیح ہے. اچھا, ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں, بٹ سنس آپ نے انڈیا میں کھیلا ہوا ہے, غالباً وہ لاسٹ سیریز تھی جو آپ وہاں پر کھیلے تھے, ایکسپیرینس شیئر کیجیے وہ کیسا تھا انڈیا میں کھیلنے کا. دیکھیں انڈیا میں کھیلنے کا, یا انڈینز اکثر کرکٹرز کہتے ہیں جو پاکستان میں آتے ہیں, تو وہی جس طرح ان کو پیار یہاں پہ ملا تھا ہمیں بھی وہاں پہ ملا تھا. ایون جب ہم 2 سیریز جیت کے تھے کلکتہ میں, تو کراؤڈ نے ہمارے لیے کلیپ کیا تھا باقاعدہ. اور ہم جب بھی ویسے تو اس ٹائم پہ بڑی شارٹ سی سیریز تھی, ہم گئے نہیں زیادہ باہر. آئی تھنک ہم نے ساڑیاں لینی تھی
ایک دفعہ ہم نے تو انہوں نے کہا تھا کہ جب سر جن لوگوں نے لینی ہے وہ تیار مطلب کہ دن ڈیسائیڈ کر لیں, ہم اس ٹائم پہ آرگنائز کر لیں گے. پھر وہ اوبیسلی سیکورٹی ریزنس کی وجہ سے تو گئے, اور اتنے ہزاروں بندے اس اسٹریٹ پہ اکٹھے تھے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے, کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کسی میچ میں انٹر ہونے لگے ہیں تو کراؤڈ کھڑا ہوا سائڈ پہ. تو اتنا پیار ملتا ہے جب آپ جاتے ہیں, انڈیا میں جاتے ہیں یا انڈین ٹیم ادھر آتی ہے, بیکاز وی آلویز رسپیکٹ دا گیم. انڈین کے فینس بھی بہت لٹریٹ ہیں. آپ کی ہسٹری آپ کو پتہ ہوتی ہے, ان کو انڈینس کو زیادہ پتہ ہوتی ہے کیریئر میں کہ اظہر نے کیا کیا کر رکھا ہے, وہ کس ٹیم سے فرسٹ کلاس کھیلتا ہے, اتنا بھی بتا دیتے ہیں وہ. اچھا, لائف کی بیسٹ اننگ آپ جو سمجھتے ہیں اپنے کریئر میں کھیلی ہو؟ دیکھیے کافی ساری ٹرپل سینچری, ڈبل سینچری ان آسٹریلیا, یہ ساری بڑی میرے دل کے قریب ہیں. لیکن جو میں کہتا ہوں کہ یار سب سے مجھے اننگس پسند آئی اپنی, وہ ساؤتھ ہیمپٹن میں 141 ناٹ آؤٹ کیا تھا میں نے اپنے لاسٹ میچ ایز اے کیپٹن, کیونکہ ہم وہ 600+ انہوں نے کیا ہوا تھا اور اس میں ہمارے 4-5 آؤٹ بڑی جلدی ہو گئے تھے. لیکن وہ یہ تھا کہ میں فارم میں بھی نہیں تھا, پریشر تھا ہر قسم کا, مینٹلی چیلنج تھے, مینٹلی بہت زیادہ پریشر تھا, اور اس کے علاوہ ٹیکنیکلی بھی ایشوز آ رہے تھے مجھے کہ مجھے لیگ بیفور, پھر وہ انگلینڈ میں جا کے ایک دفعہ اور پرابلم ہو گئی تھی. تو اس کو دیکھتے ہوئے آئی فیل کہ وہ جو سینچری تھی نا وہ بڑی چیلنجنگ تھی میرے لیے, اور اس کو جب میں نے کیا تو میرے لیے بہت سیٹسفیکشن تھی اس اننگ میں. پچھلے 10-12 سالوں میں آپ کا جو کریئر رہا, مصباح بھائی کیپٹن رہے, سیف بھائی کیپٹن رہے, بابر کیپٹن رہے, کہاں کس کو ریٹ کرتے ہیں تینوں کو آپ؟ دیکھیے ایز اے کیپٹن مصباح بھائی کا نالج بہت زیادہ تھا, اور ریڈر, ہی واز پرابلی دا بیسٹ ریڈر آف دا گیم, سارے فارمیٹس کو دیکھیں تو. لیکن اگر وائٹ بال میں دیکھیں تو سرفراز واز ویری اسمارٹ, اس کو پلے بالرس کو یوز کرنا بہت اچھا آتا تھا, ایک ڈفرینٹ قسم کا اسٹریٹ اسمارٹ سا کیپٹن تھا. لیکن جو ہے نا, اگر آپ ایز اے کیپٹن سارے فارمیٹ کا پوچھیں تو پھر آئی تھنک مصباح الحق واز دا بیسٹ. اچھا, ہم اکثر موازنہ کرتے ہیں بابر کا اور وراٹ کوہلی کا, سو ڈو یو فیل کہ موازنہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں کرنٹلی تو آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہسٹری دیکھیں وراٹ کوہلی کی, اس کی پرفارمنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ابھی ایسے لگتا ہے کہ کوہلی کتنے عرصے سے سینچریوں پہ سینچریاں کرتے آ رہے ہیں. میں 70+ سینچریز ہیں انٹرنیشنل کیریئر میں, میسو تھنگ, اور ابھی 50ویں آئی تھنک انہوں نے 50 اوور میں بھی کر لی ہے. سو میسو اچیومنٹ. اور اگین بابر کی کرنٹ جو اگر اسٹیچر دیکھیں وہ کوہلی کے پاس ہے بالکل, لیکن اگر کیریئر کو اٹھا کے دیکھیں تو کوہلی بہت آگے. بابر کو جاتے جاتے کوئی پیغام دے دیں, ایسے کیپٹن وہ کیا کرے ورلڈ کپ میں؟ اب دیکھیں گرنے نہ دیں. آئی فیلٹ کہ تھوڑا سا ڈاؤن نظر آئے پریس کانفرنس میں. آپ نے ایز اے کیپٹن اگر آپ ڈاؤن ہو گئے نا تو پھر آپ کی ٹیم کا اٹھنا بہت مشکل ہے, اور کوشش کریں جیسی بھی سچویشن ہے اپنی ٹیم کو ڈیفینڈ کریں, کیونکہ جب آپ پریس کانفرنس میں بہت آسان ہوتا ہے. اور آئی فیلٹ کہ کئی جگہ میں نے کپتانی میں نا ڈیفینڈ کیا, وچ واز دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, لیکن اس طرح آپ کو بیک اپ نہیں ملتا پھر پلیئرس کے ساتھ, جب کپتانی کے اوپر آپ کے کپتانی کے اوپر کرٹیسزم آتا ہے. کیونکہ کپتان کا کام ہی یہ ہے کہ جب ٹیم ہارتی ہے تو آپ کو آگے آنا ہوتا ہے, آپ کو ایبزارو کرنا ہوتا ہے وہ پریشر جو ٹیم کی طرف آ رہا ہے. آئی تھنک ہیڈ کوچ کا بھی یہی کام ہوتا ہے. بڑا آسان ہوتا ہے کہ صحیح سچ بھی ہو, لیکن آپ سیدھا رکھ دیں جی یہ ان سے یہ نہیں ہو رہا, ان سے یہ نہیں ہو رہا, لیکن پھر بڑا بیڈ افیکٹ جاتا ہے. تو کوشش کریں جتنا ہو سکے آنیسٹ جواب ضرور دیں, لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ٹیم کو پروٹیکٹ کریں اور اپنی بھی باڈی لینگویج کوشش کریں. آئی نو اٹس اے ٹف, کہنا آسان ہے لیکن ٹف ٹائم ہے, لیکن کوشش کریں یو اے اسٹار آف پاکستان, یو ول آلویز ریمین اے اسٹار آف پاکستان, ڈزنٹ میٹر کیا ہوتا ہے اس ورلڈ کپ میں. یو بین پرابلی دا بیسٹ, ون آف دا بیسٹ بیٹر پاکستان ایور پروڈیوسڈ, برانڈ ہے پاکستان کا. تو آپ دل چھوٹا نہ کریں, کوشش کریں کہ اسکواڈ کو اٹھائیں اور انڈیا کے خلاف کم بیک کریں, اور جو بھی ہوتا ہے ورلڈ کپ میں اسٹک ٹوگیدر, اور ہیو پرائڈ ان یور سیلف. چلیں لاسٹ کویشچن ہے جی, پوسٹ ریٹائرمنٹ اظہر علی کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ جس طرح بھی انٹرویو ہو رہا ہے اس طرح کے انٹرویوز دے رہا ہوں,
اور ٹی وی پہ ظاہری بات ہے ورلڈ کپ 2-3 کٹھے PSL بھی آ گیا, پھر 2 ورلڈ کپ آ گئے ہیں, تو اس میں ٹی وی ورک چل رہا ہے. پھر اکیڈمی میری ہے, اکیڈمی تھوڑا سا بتائیے. اکیڈمی ویلنشیا میں ہے اور 3-4 سال سے میں چلا رہا ہوں, اسپیشلی لاسٹ 2-2.5 سال سے. تو اس کو ہم نے پورا گراؤنڈ لے لیا. ویلنشیا کی سوسائٹی ان کا بہت آئی تھنک مشہور, انہوں نے بہت 52 کنال کا گراؤنڈ ہے وہ 20 سال کے لیے دیا ہے. سو آئی فیل اے گریٹ پریولیج ٹو سرو دا سوسائٹی بیسیکلی. اور آئی ٹرائی کہ یہاں پہ نہ صرف اچھے کرکٹرز نکلیں بلکہ اچھے کریکٹرز اور ایک اچھے رول ماڈلز پیدا ہوں وہاں سے, کہ جو اپنی فیملی کو اور اپنی کنٹری کو, اب چاہے وہ کرکٹ کھیلیں نہ کھیلیں, جس فیلڈ میں بھی جائیں وہ بڑے اچھے طریقے سے ایمبیسڈر بنے پاکستان کے بھی. اور اگر وہ پاکستان لیول تک نہیں بھی پہنچتے تو اپنی فیملی کو بہت اچھا ریپرزینٹ کریں. میری نیک تمنائیں آپ کی اکیڈمی کے لیے اور آپ کے پوسٹ ریٹائرمنٹ کیریئر کے لیے. بہت بہت شکریہ اظہر بھائی, آپ نے وقت دیا. سو آپ نے دیکھا یہ پوڈ کاسٹ, آپ نے سنی اظہر علی کی باتیں. اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا.